اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شیطان بننے سے پہلے آخر کون تھا؟ وہ ہستی جس کا نام آج انسان کے سب سے بڑے دشمن کے طور پر لیا جاتا ہے، کبھی عبادت و ریاضت اور زہد میں اتنا آگے بڑھ چکی تھی کہ فرشتے بھی اس کے مقام اور عبادت کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ روایات میں اس کے بارے میں مختلف نام اور تفصیلات منقول ہیں۔ بعض روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے آسمان پر اسے عابد، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عالم اور اسی طرح سے مختلف آسمانوں پر اس کی عبادت اور ریاضت کی نسبت سے مختلف القابات دیے گئے ہیں، یہاں تک کہ وہ معلم ملکوت کے مقام تک پہنچا، یعنی فرشتوں کو عبادت و اطاعت کے طریقے سکھانے والا بنا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس نے طویل عرصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کی، یہاں تک کہ اس کی عبادت کا چرچا آسمانوں تک پہنچ گیا۔ اور بعض روایات میں اس مدت کو 80,000 سال بیان کیا گیا ہے۔ وہ نہایت خوبصورت اور عبادت گزار سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ فرشتوں نے بھی اس کے حق میں سفارش کی۔ بظاہر ہر طرف عزت، مقام، عبادت اور قرب ہی قرب تھا، لیکن پھر ایک ایسا لمحہ آیا جس نے اس کی پوری تاریخ بدل دی۔ یہ سب کچھ تو ہم سب جانتے ہیں کہ تکبر نے اسے کہاں پہنچا دیا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار نے اسے مردود بنا دیا اور وہی عبادت گزار آخرکار ابلیس بن گیا۔ لیکن ذرا ٹھہریے، اصل سوال تو ابھی باقی ہے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان کی پیدائش کس طرح سے ہوئی تھی؟ اس کے ماں باپ کون تھے؟ وہ کہاں پیدا ہوا؟ اور وہ مخلوق جس نے کبھی عبادت میں اتنا بلند مقام حاصل کیا تھا، آخر اس کے اندر وہ تکبر کہاں سے آیا جس نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رحمت الہی سے دور کر دیا؟ آج کی اس حیرت انگیز داستان میں ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طرح کی مخلوقات پیدا کر رکھی تھی، ایک نوری اور دوسری ناری۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے، اس لیے انہیں نوری کہا جاتا ہے، اور فرشتے شادی نہیں کرتے اور نہ ہی ان کی نسل بڑھتی ہے، جبکہ ناری وہ مخلوق تھی جسے اللہ پاک نے آگ سے پیدا کیا، جنہیں ہم جنات کے نام سے جانتے ہیں۔ تاریخ ابن عساکر، ابن خلدون اور درجنوں روایات میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمہون جن کو پیدا کیا اور اس سے جوڑے میں ایک لڑکی بھی پیدا کی۔ سمہون نے اس لڑکی سے شادی کی اور ان کی نسل بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نسل پوری زمین میں پھیل گئی۔ یہ یاد رہے کہ نوری مخلوق آسمانوں میں رہتی تھی اور ناری مخلوق کا بسیرا زمین تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا تھا تو شروع میں یہ بھی فرشتوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع دار تھے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سرکشی غالب آنے لگی، اس وجہ سے یہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان مخلوق بن گئی۔ اور جنوں میں سے ایک نام جلیبہ کا تھا۔ جلیبہ کی شادی تلبیس نامی عورت سے ہوئی۔ یہ دونوں بہت ہی طاقتور اور جسامت میں کافی بڑے تھے۔ جلیبہ کی شکل ببر شیر سے ملتی تھی اور اس کی بیوی کی شکل بھیڑیے جیسی تھی۔ ان میاں بیوی سے بڑے بڑے جن خوف زدہ تھے۔ جلیبہ اور تلبیس کو ایک لڑکا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ یہ لڑکا بھی اپنے والدین کی طرح بڑا طاقتور تھا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے زمین پر جنوں کا عروج تھا۔ انہوں نے ہر طرف تباہی مچانا شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور ناری مخلوق کو میرا حکم دو، اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرو۔ فرشتوں نے جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم دیا کہ تم زمین پر فتنہ و فساد نہ پھیلاؤ، تو ناری مخلوق نے فرشتوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور اس طرح ناری اور نوری مخلوق کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں فرشتوں نے بڑے بڑے جنوں کو ہلاک کر دیا، جس میں عزازیل کے والدین جلیبہ اور تلبیس بھی ہلاک ہو گئے۔ جو بچ گئے ان کو قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں کے اندر عزازیل بھی موجود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ عزازیل کی بہترین پرورش کی جائے۔ چنانچہ فرشتوں نے عزازیل کی بہترین پرورش کی، اس کو عبادت کرنے کے بہترین طریقوں سے ہمکنار کیا، جس کی وجہ سے عزازیل فرشتوں کا ایک بہت بڑا عالم بن گیا۔ اس کے پاس
بے شمار علم تھا. یہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا معلم مقرر کیا تھا. عزازیل فرشتوں کو بڑی بڑی دیر تک خطاب کرتا تھا. حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا اور 20,000 سال تک وہ فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا. اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت وسیع ہو گیا. حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام بھی اس کے شاگردوں میں سے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس کو ہر چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرنے والا ہے اور کیا بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم تھا کہ ایک دن عزازیل میرا نافرمان بندہ بن جائے گا. چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوہے محفوظ کے قریب سے ہوا تھا. اس نے وہاں یہ لکھا ہوا دیکھا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اس تحریر کو پڑھنے کے بعد عزازیل 2 سال تک رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگتا رہا. ایک دن عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اے اللہ، شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو فرمایا، ایک بندہ ہے جس کو میں ہر نعمت سے نوازوں گا. وہ ایک دن میری نافرمانی پر اتر آئے گا، اس لیے وہ شیطان مردود بن جائے گا. عزازیل نے پوچھا، اے میرے رب، وہ بندہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تم بہت جلد ہی شیطان مردود کو دیکھ لوگے. اس کے بعد عزازیل کئی صدیوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب فرشتوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں اپنا ایک بندہ زمین پر پیدا کرنے والا ہوں. فرشتوں نے جواب دیا، اے اللہ، یہ بندہ زمین میں جا کر فساد پھیلائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے ہر حصے سے مٹی منگوائی جس سے آدم علیہ السلام کا پتلا پیدا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو 40,000 سال تک ویسے ہی رکھا تھا، اس میں جان نہیں ڈالی. جب بھی فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے گزر ہوتا تو وہ بہت حیران ہو جاتے، اور جب عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے سے گزرتا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو نفرت اور تکبر سے دیکھا کرتا تھا. وہ اس پتلے کے پاس سے گزرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو طرح طرح کی اذیتیں دیتا. عزازیل سمجھتا تھا کہ یہاں بس میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہوں. ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں جان ڈالی. سب فرشتوں کو بلایا، حکم دیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور عزازیل نے سجدے سے انکار کر دیا. عزازیل کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور حضرت آدم علیہ السلام آگ سے نہیں بنائے گئے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، لہذا اس وجہ سے میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ بات سنتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سن کر عزازیل کو یقین ہو گیا تھا کہ میں ہی شیطان مردود ہوں. جب عزازیل شیطان مردود بن گیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن تک زندہ رہنے کی مہلت ادا کر دی. شیطان مردود نے کہا کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو ہر طرح سے تیرے حکم کی نافرمانی کی طرف لے کر جاؤں گا، اور بہت تعداد میں تیرے نیک بندے میری بات مان کر تیری نافرمانی پر اتریں گے اور گناہوں کی طرف مائل ہو کر تیری نافرمانی کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود سے فرمایا، تو میرے بندوں کو بھٹکائے گا، میری رحمت بہت ہی وسیع ہے، اگر وہ مجھ سے توبہ کریں گے تو میں ان کو معاف کر دوں گا، اور ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں جہنم کو ان تمام لوگوں کے ساتھ بھر دوں گا. اس طرح سے عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے شیطان مردود بن گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود کے گلے میں لعنت کا توق قیامت تک ڈال دیا، اور اس طرح سے شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا. روایات میں آتا ہے کہ جب قیامت کے نزدیک دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو موت کا مزہ چکھائے گا. اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کے اندر داخل کر دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فخر و تکبر سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین.